السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 یعنی 23 اور 24 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے سی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد کے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عام زندگی سے متعلق ایک بڑی اہم ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں عام طور سے سابقہ پڑتا ہے کہ ہم کسی کام کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے، آج یہ کام کر دیں گے، کل یہ کام کر دیں گے، فلانے وقت یہ کام کر دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دعوے کے ساتھ یہ بات نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور یہ حقیقت ہے کیونکہ کسی کام کو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے یا اسے پسند نہ ہو تو وہ کام انسان ہرگز نہیں کر سکتا، کوشش کے باوجود نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا قطعی غلط ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، فلانے وقت کر دوں گا، اتنا کر دوں گا، اتنا کر دوں گا۔ یہ آدمی کہے لیکن ساتھ میں خدا کا بھی نام لے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی انشاءاللہ۔ کیونکہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کوئی کام انسان نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی کوشش کر لے۔ یہ عام زندگی میں دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کاموں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر وقت ہر کام میں مکمل کامیابی نہیں ملتی۔ دور کیوں جائیے، مثال کے طور پر ہمارے سائنسدان بڑے تیاری، بڑے تجربات کے بعد ہم ایک راکٹ چھوڑتے ہیں آسمان کی طرف، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ راکٹ جو آسمان کی طرف نہیں جاتا، جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں جن بلندیوں پر نہیں جاتا، بیچ میں تباہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، واپس زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑی مثال ہوئی۔ اسی طرح عام زندگی میں بھی ہم کبھی کچھ کام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کر لیں گے، آج کر دوں گا، کل کر دوں گا، فلانے وقت کر دوں گا، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی بیچ میں پیش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہم کام نہیں کر پاتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور پھر یہ بھی دعا بھی ساتھ ارشاد فرمائی ہے کہ کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا۔ یہ دل میں دعا کی جائے اور ساتھ میں انشاءاللہ کا لفظ بھی ادا کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا اس کام میں حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔